पिछले दिनों एक वाकया हुआ था जिसको उसको थोड़ा बाद में न करें सर। मैं आज ये माहौल ऐसा है 50 नहीं, मैं माहौल को बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा। वो मैं तवज्जो नहीं मैं किसी की जातियात पे नहीं जाऊंगा, मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा किस हद तक मेरी विक्टिमाइजेशन की गई है वन साइडेड सोशल मीडिया ने। मैं उस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे। चलें बात कर लें, क्योंकि आप बहुत बहुत शुक्रिया अफेक्टेड हैं। सर, ऐसा हुआ कि मैं फरवरी की से पीछे चले जाए, कुछ 4 अक्टूबर के बाद मैं पाकिस्तान में बहुत कम रहा। मैं फैमिली के साथ तुर्की चला गया, दुबई चला गया, उसके बाद फिर मेरा टूर था लंदन इंग्लैंड का, उसके बाद मैं मोरक्को चला गया। इस तरीके से 3-3.5 महीने में बाहर रहा। उसके बाद वापस आया तो मेरे बच्चों की छुट्टियां थीं जो भावलपुर में पढ़ रहे हैं, तो मैं लाहौर में उनके साथ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैनों के इलेक्शन के लिए डेट मुकर्रर की 9 फरवरी। 2 फरवरी को लाहौर से मैं बारखान पहुंचता हूं। 9 फरवरी को इलेक्शन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट से लेकर म्यूनसिपल कमेटी से लेकर ये सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक लीडर की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं स्वीप करता हूँ। 11 तारीख को वहाँ से मैं क्वेटा के लिए रवाना होता हूँ। रास्ते में मेरी नवाब जुल्फकार मगसी से बात होती है टेलीफोन पर, लोरलाई से आगे, फिर जाफर खान मंदोखेल से बात होती है। ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ। मैं क्वेटा पहुँचता हूँ और उसके बाद मेरा ख्याल है 13 फरवरी को इजलास था शायद। मैं इजलास में शिरकत करता हूं। इस चीज का आईजी बलूचिस्तान गवाह है। यहां आप उस वक्त गवर्नर के ओहदे पर थे, बाबर मुसखेल साहब चेयर कर रहे थे। ये चैम्बर गवाह है, चीफ मिनिस्टर का चैम्बर गवाह है, तमाम आपकी फुटेज गवाह है कि मैं यहां कंजेक्टिव मौजूद रहा। 20 तारीख की रात को मुझे फोन आता है कि जी इस किस्म का कोई वाकया हुआ है और पुलिस फिर रही है, मुख्तलिफ लोग लाशें ढूंढ रहे हैं। देर से 11, साढ़े 11, 12 बजे जी लाशें बरामद हुई हैं। 3, एक खातून है और 2 कोई नौजवान है। मैंने एसपी को फोन किया, मैंने कहा इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरे गांव से कोई 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एक अंधा कुआं है, वहां से बरामद हो रही। घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर ये डिस्क्लोज हो रहा है। अब मैं उसकी गहराई में, बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इस वक्त केस कोर्ट में है कि जी ये इसमें जो है ना फिलानी मरी औरत है और फिलाने मरी लड़के हैं कोलू से रात को 3, साढ़े 3 बजे। अच्छा, उनकी पहचान भी हो रही है, उनको सारा सिलसिला करके 2-3 घंटे में। जो उनका बाप है वो कराची में है या हब में है, कहाँ पे है, वो उधरी से उनको पहचान रहा है। आज इतना मेरा ख्याल है बारखान मीडिया में या जदीद टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया है, बलूचिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के, कि वो सारी चीज़ और उधर से वो लाशें ले जा रहे हैं, कोलू ले जाते हैं। उसके बाद एक ड्रामा शुरू होता है, वहां से लाशें लाई जाती है, क्वेटा में धरना दिया जाता है। जनाब स्पीकर साहब, उनका पोस्टमार्टम हुआ सिविल हॉस्पिटल में। मुझे आईजी साहब ने राब्ता किया, मेरे सीएम ने राब्ता किया कि जी आप पे ये कीचड़, जी इसने किया और वो जो उनकी माँ है वो उसके बेटे हैं, सिलसिला। मैंने खुद जाके गिरफ्तारी दे दी, हालांकि एफआईआर नामालूम पर थी। मैंने कहा कि बहैसियत एक पुरअमन शहरी के, लॉ अबाइडिंग पीपल जिसको कहते हैं, मैं गया डीआईजी के दफ्तर में बैठ गया, मुझे उन्होंने अरेस्ट कर लिया। 8 दिन मुझसे तफ्तीश होती रही, आइसोलेट रखा मुझे। उसके बाद मुझे जुडिशल किया, मैं कोई 8-9 दिन जेल में रहा। 22 तारीख को जब ये पोस्टमार्टम हो रहा है तो उसमें 5 दिन पुरानी लाशें हैं वो, मतलब 17-18 तारीख की हैं। मैं क्वेटा में मौजूद हूं।
پھر ان کا ڈی این اے کیا گیا، سپامس اور جو بھی میڈیکل ہے وہ ہوا، ڈی این اے میں رپورٹ بھی آ گئی ہے، اس میں اس لڑکی کے ساتھ کوئی سپامس، کوئی چیز، کوئی ایسی ڈگ آؤٹ نہیں ہوئی۔ اب ایک لامتناہی سلسلہ میرے خلاف چل پڑا، کسی نے اپنی سیاسی دکان اسلام آباد میں کھول لی، کسی نے کراچی میں کھول لی، کسی نے ڈیراغاز خان میں کھول دی۔ غرض ہے کہ سوشل میڈیا کا کوئی ایسا سائٹ نہیں تھی جس پہ مجھے وکٹمائز نہیں کیا گیا، مجھے ریپسٹ بنایا گیا، مجھے قاتل بنایا گیا، نہ جانے کیا کیا القابات دیے گئے۔ میں جب جیل سے رہا ہوا، میں 2 دن ادھر رہ کے میں علاقے چلا گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، اس میں یہ پولیس کی تحقیقات، ایجنسیوں کی تحقیقات، میں نے اوپنلی کہا کہ جو بھی تحقیقات کرنا چاہتا ہے میرے لیول پہ میں حاضر ہوں۔ بہرحال بڑا زور لگایا گیا کہ جی اس کو منسٹری سے ہٹا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، ایلیگیشن کی بنیاد پر۔ کل میری سلیم صافی صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا ون سائیڈڈ ضیاء لانگو کا انٹرویو چل رہا تھا، اس میں پھر مجھے گھسیٹ دی کہ جی دندناتا پھر رہا ہے۔ پولیس نے چالان کیا، ایس آئی ٹی بنی، اس میں 344 انلیگل کنفائنمنٹ میں مجھے انہوں نے چالان کر دیا۔ 302 پروف نہیں ہے، 376 پروف نہیں ہے، کوئی ریپسٹ اور مرڈرر پتہ نہیں کیا کیا، الحمدللہ اس میں۔ لیکن آج دن تک میری پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ساری ہے۔ سینٹ میں یہ اٹھایا گیا، ہمارے لیے قابل احترام ہے، مشتاق صاحب ہیں، کوئی سینیٹر ہے جن کا تعلق کے پی سے ہے۔ بابر کودا گواہ ہے کہ میں نے بابر کودا کو فون کیا، میں نے کہا مشتاق صاحب کو کہیں کہ آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں بارخان، میں جاؤں گا نہیں، آپ بارخان چلے جائیں، اگر آپ نے میری کوئی نجی جیل ثابت کر دی میں اسمبلی کی رکنیت سے بھی ریزائن کر جاؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود سینٹ کی انٹیریئر کمیٹی، وہاں پہ ہماری پارٹی کا ایک سینیٹر ہے، اس کو شاید کوئی پرابلم کوئی اور ہے، اس چیز کو آج دن تک اچھال رہے ہیں۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں جناب اسپیکر صاحب میں آپ کو تھوڑی سی عرض کروں۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ کسی کا کوئی روڈ کا مسئلہ ہے، وہ اپنے کھیتوں کی طرف لے جانا چاہتا تھا، گورنمنٹ آف بلوچستان کی کیبنٹ نے اس کی الائنمنٹ چینج کی ہے، وہ اس کا پرابلم تھا، وہ بھی اس نے ادھر نکالا۔ کسی کو میرے ساتھ ذاتی دشمنی تھی، اور پھر آپ نے اچھی طرح دیکھا ہے کہ اب میرے اپنے اتنے قریبی اور کیا کہوں میں بیٹا، اس کا پرابلم کچھ اور تھا، بلدیاتی الیکشن اور سرداری دستار بندی، اور وہ ادھر نکل گیا۔ اس نے یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آج دن تک میری وکٹمائزیشن کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ دھرنا لگا یہاں پہ کہ جی 2 نوجوان مارے گئے اور ایک عورت، اچھا بعد میں وہ عورت زندہ مجھ سے نہیں، اپنے مری ان کے کسالدار میجر محمد نصیب اللہ گواہ ہے، ان کے دوسرے وہ کہیں اور سے برآمد ہو رہی ہے، میرے کسی ٹھکانے سے برآمد نہیں ہوئی۔ یہ پولیس کے پاس سٹیٹمنٹس ہیں ساری، پہلے تو اس کی لاش بتائی، پھر وہ زندہ ہو گئی۔ اب ایک نامعلوم، کبھی اس کو کیا نام دے رہے، کبھی کہ جی وہ عورت، وہ بلوچ عورت، وہ کھیتران عورت، پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے لے جا رہے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے کر رہے ہیں جو کہ بی ایل اے کا ایک کارندہ تھا۔ جناب اسپیکر صاحب، اس نے 2013 میں سر عام رکنی میں عبد الرحمان نامی ایک بندے کو قتل کیا، موقع سے پکڑا گیا، جیل چلا گیا۔ اس کے بعد ابھی میں باہر لایا ہوں، ابھی میں میڈیا کے سامنے ان کو پیش کروں گا۔ ببٹک محمد نصیب اللہ ہمارا ہمسایہ ہے، رشتہ دار بھی ہے،
ہمارے کولو اور بارکھان کے درمیان میں ایک ببٹک ہے، ہماری برادری وہاں پہ رہتی ہے. اس شخص نے وہاں پہ مائنز لگائی. ایک نوجوان ہے، اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، باہر موجود ہے. دوسرا ایک بچہ ہے، ٹین ایجر بچہ ہے، میں میڈیا کو ابھی دکھاؤں گا. اس کے تمام سپلنٹرز ادھر لگے ہوئے ہیں، اس کا پیٹ کٹ چکا ہے، ساری چیز. الحمدللہ اللہ نے اس کو دونوں کو زندگی عطا کی ہے. اس کرمنل پر سبی میں بھی اس وقت کیس موجود ہے. اب وہ ان کے ہاتھوں میں چڑھا ہوا ہے بلیک میلنگ سلسلہ، کبھی کس طرف سے کبھی کس طرف سے. یہ سلسلہ نہ رکنے والا سلسلہ میرے خلاف انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. جس دن یہ دھرنا ہو رہا ہے 2 لاشوں کے لیے، بلوچستان میں تو ہزاروں لاشیں برآمد ہوئی ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ اس وقت اسی دن مکران میں ریکارڈ پہ ہے، ثنا بلوچ صاحب ادھر بیٹھے ہیں، اختر جان بیٹھے ہیں، 8 لاشیں برآمد ہوتی ہیں مکران میں، مست شدہ لاشیں. اس کے لیے کوئی دھرنا نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں اس سے زیادہ بے وقوف آدمی کوئی ہوگا کہ ایک قتل کرے گا، اور سپوز آپ ادھر اس چیئر پہ بیٹھے ہیں، آپ ادھر قتل کر کے یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے، ادھر آپ اس کی لاشیں پھینکیں گے. یہ کوئی عقل مند آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ پھر کال کہ جی ہم 10 سال سے 8 سال سے اس کی قید میں ہیں. 10 سال میں نے ان کو قتل نہیں کیا. جب میں بلدیاتی الیکشن کے لیے آ رہا ہوں، میں نے اپنا وجود تسلیم کرایا ہے. بلدیاتی الیکشن جیتے، محمد نصیب اللہ نے جیتے، میں نے جیتے، ہم ہمسائے ہیں. اس پہ پھر میں کوئٹہ پہنچ رہا ہوں 11 تاریخ کو، اور 17 یا 18 کو یہ واقعہ ہو رہا ہے. مجھے قاتل بھی بنا دیا. آج دن تک جی ریپس پروف کریں آپ. یہ ایک سوچی سمجھی سازش. یہ اس کے تانے بانے کہاں جا رہے ہیں کہ یہ حکومت کمزور ہو.